الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد مولا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر علماء حاضرین، یہ آج کی جو بزم ہے، اگر ماں کا مقام اور مرتبہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے، دنیا میں کوئی شخص ماں کے بغیر آ ہی نہیں سکتا، باپ کے بغیر بھی اللہ نے بچہ پیدا کیا جی ہاں۔ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھو خدیجۃ الکبریٰ کی شان کیا ہو۔ آپ لوگ اس کو بس تبرک سمجھتے ہیں، آپ کا مسئلہ یہ ہے، آپ یہاں صرف ثواب کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ ثواب سے اوپر کی چیزیں ہیں، یہ تبرک، یہ غیرت مانگتی ہے یہ چیز۔ آپ کی ماں کا آپ سے اور آپ کا اپنی ماں سے وہ رشتہ نہیں ہے جو وہ نص سے ثابت نہیں ہے، یہ وہ ماں ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ مومنوں کی ماں ہے۔ تو یہ نماز روزے سے اوپر کی چیز ہے۔ یہ یہاں صرف وہ بیٹھے گا جس کی نماز کنفرم ہونی ہے، یہاں وہ بیٹھے گا جس کے روزے پہ مہر قبولیت لگنی ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرے، یہ قرآن ہے۔ تو میاں شیر محمد صاحب کہتے تھے اپنے رب نو اپنے تو بہتر سمجھیا کر۔ جو امتی اپنے نبی کو خود سے بہتر نہیں سمجھتا وہ نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اسے پتہ لگے گا مرنے تک سحری کیا ہوتی ہے، افطاری کسے کہتے ہیں، وہ پکوڑے کھائے گا بس، اسے روزے کی ہوا نہیں لگ سکتی۔ اور ساتھ کہا مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو اسی محبوب کی، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کو اپنی ماں سمجھتا ہے، ماں مانتا ہے اور اس پہ ایمان رکھتا، وہ مومن ہے۔ یہ ایمان کی کنفرمیشن ہے از روئے قرآن۔ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ پوچھنا چاہیں کہ میرے مولا میں مومن ہوں کہ نہیں، تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ پوچھے گا کہ تو خدیجہ کو ماں مانتا ہے کہ نہیں، تو عائشہ کو ماں مانتا ہے کہ نہیں، حفصہ کو ماں مانتا ہے کہ نہیں، سودا کو ماں مانتا ہے کہ نہیں، رملہ بنت ابی سفیان کو ماں مانتا ہے کہ نہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو، ان کے نام بھی آتے ہیں تجھے؟ مومن اسے کہتے ہیں۔ یہ آپ کا کلمہ تب کام آنا ہے، ورنہ یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ تو کلمے کی، یہ نمازوں کی نہیں، کلمے کی کنفرمیشن ہے، ایمان کی کنفرمیشن ہے۔ تو آپ جلسوں میں جاتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، مولوی صاحب واقعات سناتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ لو بھی کام ہو گیا۔ پہلے اس کی بیس سمجھیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی شخص اس کی بنیاد جانتا ہو اور وہ اس مسجد سے اثر پڑھ کے چلا جائے۔ کوئی جانتا ہو خدیجۃ الکبریٰ کون ہے اور مانتا بھی ہو،
وہ جا نہیں سکتا کہ آج میری سوچیں، آپ مجھے بتائیں، اپنی ماں کے برابر بھی درجہ نہیں دے رہا، کسی کی ماں کا ختم ہو، نیازی صاحب جا سکتا بندہ؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے خود کو چیک تو کرو یار، اسکینر پہ رکھو تو صحیح، تم ہو کون؟ یہ کوئی اور پروگرام ہوتا تو میں معذرت کرتا، یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ، کسی بھی اور موضوع پہ آج پروگرام ہوتا، نیازی صاحب مجھے کہتے تو میں ان سے معذرت کرتا۔ یہ صرف اس نام پہ میں نے ان سے پوچھیں، دوسری بات ہی نہیں کی۔ میں نے کہا جی، یعنی سمجھے میں ریڈی تیار کھڑا تھا۔ وہ اس لیے کہ یہ جو مجھ پہ کرم ہوا، پچھلے دنوں میں جنت المالا شریف میں مومنوں کی ماں کی بارگاہ میں سلام کرنے گیا، تو پہلے میں نے ایک منقبت کہی ہوئی تھی، لیکن پھر دوسری منقبت کا حکم ہوا، تو وہ جب آپ کا فون آیا تو مجھے لگا کہ آج یہ منقبت پیش ہوگی مومنوں کی ماں کی بارگاہ میں، یہ محفل اس لیے ہو رہی ہے۔ یہ سیدہ ملیکۃ العرب ہیں، طاہرہ ان کا نام ہے، طاہرہ۔ وہ جاہلیت میں صادق و امین ہیں شوہر، جاہلیت کے زمانے میں مکے میں جس ہستی کو صادق و امین کہا جاتا تھا، وہ زوج مکرم ہیں سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی، اور ان کو طاہرہ کہا جاتا۔ خدیجہ الطاہرہ بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی، یہ ان کا شجرہ ہے۔ یہ عبد العزیٰ اور عبد المناف دو بھائی ہیں، عبد العزیٰ اور عبد المناف دو بھائی ہیں۔ عبد العزیٰ کے بیٹے کا نام اسد ہے، ان کے بیٹے کا نام خویلد ہے، اور ان کی بیٹی کا نام خدیجہ الکبریٰ۔ اور عبد مناف کے بیٹے کا نام ہاشم ہے، ان کے بیٹے کا نام عبد المطلب ہے، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور ان کے بیٹے کا نام محمد بن عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ۔ یہ دونوں سگے بھائی اوپر سے آ رہے ہیں، یعنی تین واسطے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جد تک، اور تین ہی واسطے ہیں خدیجہ الکبریٰ کے اپنے پردادا تک۔ عبد العزیٰ اور عبد مناف یہ دونوں سگے بھائی ہیں اوپر، یعنی خدیجہ الکبریٰ کے پردادا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سگے بھائی ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، وہ بنو اسد کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے دادا کا نام اسد ہے، یہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے دادا کا نام ہاشم ہے۔ یہ نسبی تعلق اتنا قریبی، اور آپ کی والدہ ماجدہ یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت زائدہ، اور یہ ہستی فاطمہ جو ہیں، یہ فاطمہ بنت خدیجہ بنت فاطمہ، فاطمہ الزہرا کی نانی جان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ۔ یہ فاطمہ نام اتنا محبوب اور پیارا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں نا، یہ بڑے ادب کا متقاضی ہے، میں ابھی صرف تعارف کروا رہا ہوں، میں نے ابھی گفتگو شروع نہیں کی، کیونکہ آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہاں بیٹھے ہوئے ہو، نہ آپ کو عادت ہے اس بات کی، اور نہ آپ کو کوئی بتانے والا اب قبر سے نکل کے آئے گا قیامت تک، نہ وہ لوگ ہیں اس دور میں۔ میں نے جو تمہید باندھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟
ہاں یہ مومنوں کی ماں کی محفل ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی ماں کی محفل ہے، یہ علی المرتضیٰ کی ماں کی محفل ہے، یہ اللہ کی وہ بندی ہے جس کی صدقے تم ابھی اس وقت اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو۔ روئے زمین کی ہر مسجد اس کا صدقہ ہے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ بھی ان کا صدقہ، کیونکہ آپ کو ان کا تعارف نہیں ہے۔ سورہ والضحیٰ ووجدک عائلا فاغنی کی تفسیر ہے مخدومہ کونین سیدہ دارین ملکہ دارین ممدوحہ شیخین جدۃ الحسنین، یہ حسنین کریمین کی نانی جان ہے۔ سیدہ زینب بنت رسول کی والدہ ماجدہ، سیدہ ام کلثوم کی والدہ ماجدہ، سیدہ رقیہ حضرت عثمان غنی کی ساس ہیں، اور ساس ماں ہوتی ہے، اسے مادر نسبتی کہتے ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ساس ہیں، ماں ہیں، مادر نسبتی ہیں۔ سیدۃ النساء کی ماں ہیں اور خود سیدۃ النساء الجنہ ہیں۔ ان کی بارگاہ میں کیسے بیٹھنا ہے کون بتائے گا؟ سورہ والضحیٰ کبھی ترجمے سے پڑھو اور اس کی یہ آیت پڑھو تو اس بی بی کی شان پتہ چلے گی۔ رب کریم نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو محتاج پایا تو سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے غنی کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پہلے جس ہستی نے اپنا مال دین پہ لگایا، مکے کی اور عرب کی مالدار ترین خاتون بزنس لیڈی تھی، 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں آپ کو جہنم میں لے جائیں گی۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور یہ کسی نے تمہیں نہیں کہنا، قرآن کی یہ آیت تمہیں میرے سوا کوئی نہیں سنائے گا، نہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں سنی کسی مولوی سے، سنی کسی نے تم میں سے میرے سوا۔ یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں سناتے؟ کیوں نہیں سناتے؟ تاکہ کوئی ٹھیک نہ ہو جائے، اپنی نماز ٹھیک نہ کر لے۔ نمازیں بھی جہنم میں لے جائیں گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مجھ پہ غصہ نہ کرنا۔ یہ جس کی نماز پڑھے ہو وہ کہہ رہا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ کو نہ جانا نہ مانا تو نماز کیسے آئے گی؟ پہلی نماز اس کائنات میں اللہ کے رسول کے ساتھ جس بی بی نے پڑھی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ میں تمہیں بہت کچھ سنانا چاہ رہا ہوں لیکن تم لوگ جلسوں کے عادی ہو، دین کے نہیں۔ یہ دین والے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جن کی شان نے رب کائنات قرآن میں بیان کر رہا ہوں، جس کی تم رب کی نماز پڑھتے ہو وہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ سوچو تمہاری نماز افضل ہے یا رب کی تعریف؟ رب ان کی اداؤں کو آیتیں بنا دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس لیے غیرت ایمانی پیدا ہی نہیں ہو سکتی، آپ قیامت تک سجدے میں پڑے رہیں۔ یہ ان لوگوں کا فیض ہے، ان کا صدقہ ہے، ان سے تعلق ہوگا تو دین آئے گا، ایمان آئے گا، غیرت آئے گی۔ رب کریم نے فرمایا جو میرے محبوب کی ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں یار، اپنی ماں کو جانتے ہو؟ جو ماں کا بیٹا نہیں بن سکا وہ رب کا بندہ بن جائے گا؟ وہ امتی کیسے بنے گا؟
امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسے بن سکتا؟ میں علماء سے کہتا ہوں آپ بیان کریں، وہ کہتے ہیں جی لوگ سنتے ہی نہیں۔ یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، کیوں نہیں دین آپ کے سامنے رکھا جاتا؟ وہ آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، اور آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے یہ آپ کو نہیں چاہیے، جو دے دو لے جائیں گے، جھوٹ سنا دو سچ سنا دو کوئی بات نہیں۔ یہ کائنات کا اصول ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب اور رسد۔ تو مسلمانوں اپنے اندر دین کی طلب پیدا کرو، ایمان کی طلب پیدا کرو۔ یہ روزہ رمضان اس لیے تھا، تو اللہ تمہیں پھر وہ عطا کرے گا۔ یہ ایمانی رزق ہے اصل میں۔ مومنوں کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک شوہر ان کے وفات پا چکے تھے، ان سے ایک بیٹا تھا، پھر دوسرا شوہر وفات پا گیا، عتیق بن عائس ان کے نکاح میں تھیں، پھر دوسرے شوہر ابو حالہ مالک التمیمی ان کی وفات ہوئی۔ یہ بیوہ خاتون تھیں، بزنس مین، بہت بڑی بزنس لیڈی تھیں، پوری دنیا میں کاروبار تھا، یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ عرب ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ امیر ترین شخص تھے ان کے والد، بہت بڑے تاجر تھے، سینکڑوں نوکر چاکر ملازم تھے، خوبصورت ترین خاتون تھیں اپنے وقت کی، مدبرہ، عقیلہ، صالحہ، طاہرہ، اتنی پاکیزہ خاتون کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب پارٹنرشپ پہ کاروبار کیا، پہلی بار انہوں نے صرف غائبانہ ذکر سنا کہ مکے میں ایک روایت 21 سال کی ہے اور ایک 25 سال کی ہے۔ ظاہر اگر 25 سال کی بھی مانے تو یہ واقعہ تو اس سے 2 سال پہلے کا ہے، تو 22-24 سال کا ایک جوان ہے جسے سارے امین کہتے ہیں اور صادق کہتے ہیں۔ اب یہ تلاش میں تھی کاروبار کے لیے کوئی بندہ ملے بااعتماد، تو جب پوری تفتیش ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام کو بطور بزنس پارٹنر کے مضاربت پر، جو مضاربہ کا اصول ہے ہماری شریعت میں کہ انویسٹمنٹ میری ہوگی اور لیبر محنت تمہاری ہوگی، اس اصول پر نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا کے ساتھ پہلے تجارت پہ جاتے تھے، تو پھر ان کا مال بھی لے کر گئے اور آفر آئی تو حضور علیہ السلام نے قبول فرمائی۔ نے چچا سے پوچھا، ان کا بہت اچھا ہے، کام کرنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے۔ شام کی منڈی میں حضور علیہ السلام ان کا مال لے کر گئے۔ ایک غلام میسرہ نامی تھا جو انہوں نے ساتھ بھیجا تھا نگرانی کے لیے، تو جب وہاں پر ڈیلنگ ہوئی، منڈی میں سودا بکا، کاروبار ہوا، اور راستے میں اونٹنی پر حضور علیہ السلام کے سفر کو وہ میسرہ، چونکہ اس کی ڈیوٹی یہ تھی اور بڑا وفادار آدمی تھا، بڑا ذہین، بڑا صاحب مطالعہ مشاہدہ شخص تھا، اس نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی، ایک ایک ادا۔ اور ویسے بھی سوچو والضحیٰ کا جلوہ کسی کے سامنے ہو تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ادھر۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، تو اس وقت تو شباب تھا، پوری فل جوانی تھی۔ تو شام کی منڈی، شام کے لوگ بھی بڑے خوبصورت حسین و جمیل ہیں، جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت تجلیاں پڑی تھی، تو وہاں جب اس نے دیکھا رستے میں کہ دھوپ جب ہوتی ہے تو ان کی اونٹنی کے اوپر ایک بدلی ساتھ چلتی رہتی ہے، پہلے اس نے سمجھا اتفاق ہے، لیکن اس نے بار بار نوٹ کیا کہ یہ ایک آدھ بار کا نہیں واقعہ، یہ تو ہر جب بھی میں دیکھتا ہوں دھوپ آتی ہے، ہم سب پہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بدلی اوپر جا رہی ہوتی ساتھ ساتھ۔ منڈی میں ڈیلنگ دیکھی لوگوں کے ساتھ، کاروبار کا طریقہ دیکھا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی جھوٹی قسم نہیں، کوئی مال کی غلط تعریف نہیں، جو ہے ایز اٹ از بیان کر رہے ہیں۔ تو شام کو جب فارغ ہوئے تو سب سے زیادہ پروفٹ جس کمپنی کو ہوا
وہ یہ کمپنی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بھی بڑے بڑے عرب کے مکے کے ہی بڑے بڑے تاجر اس وقت ساتھ تھے، سارے جو دشمن بنے اسلام کے بعد میں وہ بڑے بڑے تاجر بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے، اور حسد پیدا ہوا۔ ابو جہل بھی تھا، نوٹ کر رہے تھے نا بڑی کریٹیکل نظروں سے، کیونکہ مکے میں جو مخالفین تھے ان کو یتیم ابی طالب کہتے تھے، غریب مسکین آدمی فقیر، ان کا کیا کام ہے؟ کاروبار کریں، بزنس کریں، منڈیوں میں آئیں، ہمارے برابر کھڑے ہوں، بولیاں لگائیں اور ڈیلنگ کریں۔ فقیر درویش لوگ، جیسے مولوی صاحب V8 میں بیٹھے ہوں تو کسی کو برداشت تھوڑی ہوتا، مولوی صاحب یا پیدل ہوں یا سائیکل پہ یا بڑی مسکین سی بائک موٹر سائیکل پہ، پھر اچھے لگتے۔ یہی عرب کا جاہلیت یہی ہے کہ دیندار آدمی جو ہے وہ اچھی پوزیشن میں نظر نہ آئے، یہ انسانی نفسیات ہے شروع سے۔ اور رب کریم نے اپنے محبوب کو کیا شان دی، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو پہلی شان غنا جو دی اللہ نے اپنے حبیب کو، اس فقر کے عالم میں، اس درویشی کے عالم میں، اس ضعف میں، وہ کیا تھی؟ خدیجۃ الکبریٰ کا مال۔ یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے نا، اگر تمہارا عقیدہ پتہ نہیں تم سنی ہو کہ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو 90% تو آپ مجھے سنی محفلوں میں سنی کبھی نظر آتا کوئی اہل سنت کی محفل جو حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے 100 سال پہلے قبروں میں چلے گئے ہوئے، اب کبھی یہ لفظ بھی نہیں سنا میں نے کسی سے۔ چلو یہ بھی شکر ہے، بولتے بھی نہیں نا، اب بول بال گئے کہ اسی کیڑا مننا ہے جڑا حاضر ناظر تے مناظرے کریے تے تقریراں کریے، پر ہوں برابر وہ بھی ساڈے، وہ بھی اکو جے، اسی بھی اکو جے۔ یہ حرکت بتا رہی ہوتی ہے کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے۔ یہ لاہور میاں چنو میں ایک مزار ہے بزرگوں کا، ویسے ہی ایک بات بتانے لگا ہوں۔ میں نے ایک دوست کو کہا، اس کا ان سے مزار والے بابے سے رابطہ تھا، روحانی تعلق تھا، ملاقات تھی۔ میں نے کہا یہ منقبت ہے وہ بابا جی کے مرشد کی، جو مزار والا بابا اس کے مرشد کی منقبت ہے، میری طرف سے انہیں سنا دینا۔ وہ بھول گیا درویش، منقبت ساتھ لے جانا بھول گیا۔ تو جب مزار پہ پہنچا بابا جی نے کہا منقبت کتنے ہی میرے پیر دی، یہ اب کی بات سنا رہا ہوں، آج کل کی اپنی، سمجھ رہے ہو؟ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا خلیفہ، نہ میں وہاں گیا، نہ میں نے بابا جی کو کہا، اس مرید کو کہا، ان کے اس عقیدت مند کو کہا کہ یار انہیں یہ منقبت سنانا، تو یہ میاں چنو والے بابے کی شان ہے، تو مکے والی سیدہ کا مقام کیا ہوگا؟ تمہیں عقیدہ بتانے والے قبروں میں ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہاں، یہ وہ ہستی ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام واپسی ہوئی، مکے میں داخل ہوئے، وہ منظر ہے، بس آج میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ تھا میرے پاس بہت کچھ آپ کے لیے، لیکن آج اتنا ہی بہت سمجھیں۔ ابو جہل نے بڑی رستے میں کوششیں کی، رکاوٹیں ڈالی، ینگ بچہ ہے 20-22 سال کا، پہلے کوئی سفر نہیں، پہلے چاچے کے ساتھ ہی آتا تھا، اکیلا پہلی بار ہی آیا منڈی میں۔ اس نے بدبخت نے بڑی کوششیں کی، رستہ ہی بھول جائے واپسی کا۔ تو میسرہ کہتے ہیں ایک جگہ ہم بچھڑ گئے، آقا کریم علیہ السلام اکیلے ہی اونٹنی پر تھے، راستہ بھٹک گئے ہم لوگ۔ لیکن مکہ معظمہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ظاہر ہے بزنس لیڈی بھی تھیں اور پہلا بار بھیجا تھا تو انتظار میں بھی تھیں۔ وہ منظر، یہ لوگ واپس آ چکے تھے، قافلے سارے پہنچ چکے، حضور علیہ السلام اکیلے اونٹنی لے کے خود ہی آ رہی ہے آقا کریم علیہ السلام۔
تو مکہ میں کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام داخل ہوئے، اور ابو جہل نے یہ افواہ اڑا دی ہوئی تھی کہ اب پتہ نہیں انہوں نے آنا ہے، وہ تو رستہ ہی بھول گئے، کہیں اور چلے گئے، قافلوں سے بچھڑ گئے جب واپسی پہ آتے تھے۔ تو میسرہ دوڑا دوڑا مکے میں پہلے داخل ہوا، وہ پریشان ہو گئی ام المومنین کہ اکیلا کیوں آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی ہم رستہ بھٹک گئے ہیں، اب پتہ نہیں ان کی اونٹنی علیحدہ چلی گئی تھی، ہم لوگ الگ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی اللہ نے شان دکھانی تھی ام المومنین کو، وہ اوپر بالا خانے میں بیٹھی، اب اضطراب تھا، بے چینی تھی، پریشانی تھی، ہر طرف مال کا بھی مسئلہ، کاروبار سب، اور ان کی ذات اور شخصیت کی بھی فکر و پریشانی تھی، سب کو ہی تھی، بنو ہاشم کو بھی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور ظاہر ہے سفر میں اونٹنی کہیں ادھر ادھر ہو کے لمبے راستے سے آئی تھی، تو سفر کی شدید تھکان تھی، اور سر مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگا ہوا تھا، نیند کا غلبہ اور تھکن کا غلبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو نہیں چلا رہے، اونٹنی خود ہی آ رہی ہے، آپ صرف اس کے اوپر ایسے نیم آرام فرما ہے جیسے، اور بدلی نے ویسے ہی سایہ کیا ہوا ہے۔ اور مکہ معظمہ میں پچھلے پہر داخل ہوئے، دن کے پچھلے پہر، اور لوگ انتظار میں سب دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک استقبالیہ کیفیت بنا دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور ام المومنین کو میسرہ نے جو پہلی رپورٹ دی، کیا ہوا؟ میسرہ کا مطلب ہی فائدہ پہنچانے والا، اس نے کہا بی بی جتنا پروفٹ اس بار ہمیں ہوا ہے نا کسی اور کے لیے، آپ نے فکر نہیں کرنی، تو محمد کہاں ہے؟ اتنا انہوں نے پوچھا پریشانی میں، ادھر اونٹنی مکے شہر میں داخل ہوئی، اور شور مچ گیا، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ساری پریشانی خوشی میں تبدیل ہوئی، اور وہ جلوہ ام المومنین نے اس طرح بالمشافہ پہلی بار حضور علیہ السلام کو دیکھا، پہلے صرف غائبانہ سنا ہوا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جب نکاح کا پیغام بھیجا، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیبت یہ تھی کہ ڈرتے ہوئے کوئی نکاح کا پیغام نہیں دیتا تھا ان کو، ہیبت کی وجہ سے اتنا رعب تھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں بھائی، ان کے قابل کون ہوگا؟ ایسے جملے ہیں احادیث میں جو آج میں نے پڑھے، آپ کے خاندان کے بڑے، آپ کے والد صاحب، وہ کسی کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں تھے، اب مزید کہ کوئی میرا داماد بنے گا اور میری اس بیٹی کا شوہر بنے گا۔ وہ سمجھ لو لوگ مال کے لیے، دولت کے لیے شادی کرتے ہیں، تو اس رشتے کے لیے راضی بھی نہیں تھے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے والد جب آقا کریم علیہ السلام نے پیغام بھیجا، اس میں طویل پیچھے واقعات ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کہا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ حضور علیہ السلام کی اس شادی کی معلومات کسی کو نہیں، کیونکہ میں ساتھ تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ بڑی بیٹھی ہوئی تھی، کہتے ہیں میں ساتھ تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ ہم گزرے، تو اس بی بی نے مجھے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ خدیجہ سے نکاح کریں گے؟ تو کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا تو بہت اچھا ہے اگر یہ ہو جائے۔ پھر اپنے چچا سے مشورہ کیا، اس طرح یہ نکاح اور یہ شادی ہوئی، اور اس میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا کردار 90% تھا، حتیٰ کہ اپنے والد کو منانے میں بھی والد راضی نہیں تھے۔ عرب میں یہ دستور ہوتا تھا کہ جو سسر ہے، جس طرح یہاں لاڑے کو سارا پہناتے ہیں، وہاں سسر کو پہناتے تھے اس کو، تاکہ اسے دیکھ کے پتہ چل جائے لوگوں کو، سرداروں کو، کہ اس نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، اس کی شادی ہو، اس کے حلیے سے، خلعت سے، جبے سے، لباس سے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے دعوت کا پروگرام رکھا، اور جو والد صاحب تھے جب کھانا پینا بہت کھا لیا، پھر ان کو وہ سب پہنا دیا، وہ لباس وغیرہ پہنا دیا۔ اب جب آنکھ کھلی، سوئے ہوئے تھے، جب آنکھ کھلی لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کی، لوگ ہی کہہ رہے۔ اس طرح کی کیفیات تھیں۔ پھر آخر کہتی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خود کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی شان اور فضائل اور ان کی عظمت اپنے والد کو اس طرح سے وہ رچائی ان کے اندر کہ پھر وہ مان گئے اور تسلیم کیا کہ ہاں واقعی
میں نے رشتہ کر دیا ہے اور میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے۔ اب سوچیں جناب عالی، عرب کی سب سے امیر عورت بظاہر سب سے غریب آدمی کے گھر چلی گئی ہے۔ وہاں پھر بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں، کبھی یہ پڑھیں اور حدیث کی کتب پڑھیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا خیال تھا کہ یہ ایک عرب کی سب سے امیر عورت ہمارے غریبوں کے حجرے میں آ گئی، اور کبھی ایک لمحہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بڑی سردار اور رئیس خاتون۔ جب زوجہ بنی سب کچھ جو تھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور وہ سارا دین اسلام پہ لگا، وہ سارا ان غریب لوگوں فقراء پہ خرچ ہوا جو کلمہ پڑھ کے آ رہے تھے، بلال حبشی، خباب بن ارد، عمار بن یاسر اور ان کی والدہ اور غریب مسکین لوگوں پہ وہ دین پہ خرچ ہوا وہ مال سارا۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام جب غار حرا جاتے تھے، یا ایھا المزمل کبھی پڑھیں، جو جملہ انہوں نے زبان سے بولا زمین فرش پر، رب نے عرش سے اسے قرآن بنا کے اتار دیا۔ پانی کا پیالہ لے کے، چھوٹا سا حجرہ ہے، تنگ سا گھر ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ رہی ہیں، کوئی غلام لونڈی کنیز نہیں ہے، جن کے سینکڑوں غلام تھے، خود ہی آٹا گوندھ رہی، خود ہی کام ہو رہا ہے، پانی پیش کرنے آ رہی ہیں۔ اور دوسری روایت میں کہ حضور علیہ السلام غار حرا میں ہیں اور یہ پیچھے کھجور کا حلوہ بنا کے چمڑے کی رکابی میں لے کے جا رہی، تو ابھی پہنچی نہیں، غار حرا جو گئے ہیں انہیں پتہ ہے، خانہ کعبہ سے غار حرا پیدل جائے بندہ یا اونٹنی پہ جائے اور پھر آگے اوپر پیدل خود ہی چڑھنا ہے۔ اب وہ حلوہ لے کے اوپر چڑھ رہی ہیں تو ابھی پہنچی نہیں تو جبرائیل امین آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آپ کے لیے حلوہ بنا کے لے کے آ رہی ہیں، ان کو اللہ کا بھی سلام کہہ دیں اور میرا بھی سلام کہہ دیں۔ جب سیدہ پہنچی تو حضور علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا حلوہ لائی ہو؟ کہتے حضور آپ کو کیسے؟ فرمایا تم حلوہ لا رہی تھی تو مجھے جبریل بتا کے گئے حلوہ۔ یہ وہ ہستی ہے جن کو رب سلام بھیج رہا ہے، فرشتوں کا سردار سلام کہہ رہا ہے اور نبیوں کا سردار پہنچا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرات گرامی، یہ وہ شخصیت ہیں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ساری میری جو سوتنیں تھیں، حضور کی ازواج تھیں، وہ مجھ پہ رشک کرتی تھیں کہ میں ان کے درمیان موجود تھی، لیکن میں اس بی بی پہ رشک کرتی تھی جو دنیا میں تھی نہیں اور وفات پا کے چلی گئی، کہ آقا کریم جب ان کا ذکر کرتے تو اتنی محبت سے کرتے کہ مجھے بھی رشک آتا۔ کہتی ہیں ایک دن میں نے کہہ ہی دیا کہ حضور آپ اس بڑھیا کا اتنے پیار سے ذکر کرتے ہیں، اب نوجوان تھیں، کنواری زوجہ تھیں اور لاڈلی بھی تھیں، تو اس کی کیا وجہ؟ اللہ نے آپ کو اس کے بعد اپنی طرف اشارہ تھا کہ اتنی اچھی نوجوان ازواج عطا کی، بیویاں پیار کرنے والی، محبت کرنے والی عطا فرمائیں، اللہ نے اتنا آپ کو عطا کر دیا اور لیکن آقا کریم علیہ السلام فرمایا خبردار عائشہ، خدیجہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خدیجہ جیسا مجھے کچھ عطا نہیں کیا، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت میری ڈھارس بدھائی جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پہ ایمان لائی، جب ہم بے سر و سامان تھے اس نے اپنا مال لوٹا دیا اور میری ڈھال بن کے میرے آگے کھڑی ہو گئی وہ بی بی۔ جب پہلی وحی آئی اور حضور علیہ السلام واپس پسینے میں شرابور، جسم کانپ رہا تھا، بخار کے عالم میں واپس تشریف لائے گھر، تو جملہ کیا تھا؟ زملونی، یہ کمبل دے دو میرے اوپر، گرمیوں میں بھی سردی لگ رہی تھی، تو رب کریم نے قرآن اتارا یا ایھا المزمل، وہ مزمل اڑا رہی ہیں آپ کو، اور رب فرما رہا ہے یا ایھا المزمل، اے خدیجہ کی اوڑھنی اوڑھ کر سونے والے، اس کمبل میں لیٹنے والے۔ حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جانے ایسے جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، تو آپ کو زندگی کا لطف آ جائے گا، آپ کو نماز کی لذت آئے گی، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ یہ لوگ کوئی صرف تبرک نہیں سال بعد ان کو چکھیں، نہ ماں ایسا رشتہ ہے کہ جو موسمی ہو، سیزنل ہو،
یہ 24 گھنٹے کا رشتہ ہے، ہر سانس کا رشتہ ہے، اپنے وجود میں اس کو رچائیں، اس کی برکتیں آپ کو عملی زندگی میں محسوس ہوں گی۔ اور آخری بات میری حضرات محترم یہ ہے کہ ان سارے فضائل کے علاوہ یہ بی بی، یہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، یہ پوری امت اور عالم اسلام کی محسنہ اعظمہ ہیں، ان کے ہم پر احسانات ہیں اور ان کا شکرانہ ہم پہ واجب ہے۔ اس لیے میں ان پر سلام بھیجتا ہوں، ان پر اللہ کے سلام ہیں۔ میں بھی ان کی شان میں منقبت کے جو 2 شعر ہیں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ تعمیل ارشاد ہو جائے۔ سلام اللہ علیکم ام زہرا، سلام اللہ علیکم ام زہرا، ہے تجھ پر فضل پہم ام زہرا، خدیجہ طاہرہ ام الفضائل، کرم کا پہلا موسم ام زہرا، وہ دین آخری کی خشت اول، بنائے کسر محکم ام زہرا، اور تیرے ابر عطا کی ایک جھلک ہے میری پلکوں کا یہ نم ام زہرا، ہے دم میں تمہارے نام کی مالا جپیں گے، تمہارے نام کی مالا جپیں گے، ہے دم میں جب تلک دم ام زہرا، تیرے بچوں کے اسماء گرامی، تیرے بچوں کے اسماء گرامی، میرے زخموں کا مرہم ام زہرا، تیرے دربار میں سب نوریوں کا سرے تسلیم ہے خم ام زہرا، تمہارے مدح گر جبریل ٹھہرے، تمہارے مدح گر جبریل ٹھہرے، ہے واصف رب ارحم ام زہرا، کرم شہزاد پر فرما رہے ہیں، کرم شہزاد پر فرما رہے ہیں، تیرے زوج مکرم ام زہرا، سلام اللہ علیکم ام زہرا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔